بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدبودار جرابیں پہن کر مسجد میں جانا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتن اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل سردی سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ جرابیں استعمال کرتے ہیں۔ جرابوں کے ساتھ اگر زیادہ دیر تک بوٹ پہنے جائیں تو بعض لوگوں کے پاؤں سے عجیب بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ افراد بوٹ اتار کر اسی طرح بدبو والی جرابیں لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد میں بھی عجیب سی بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے افراد کا بدبو والی جرابیں پہن کر مسجد میں آنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب سماعت فرمائیں۔ مسجد اللہ پاک کا بابرکت اور پرعظمت گھر ہے۔ اس کی تعظیم اور اس کے آداب کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد کو پاک و صاف رکھیں اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو مسجد کی تعظیم اور اس کے آداب کے خلاف ہوں۔ اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ مسجد میں بدبو والے پاؤں، جرابیں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز لے کر جانا جس سے مسجد میں بدبو پھیلے ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسجد کی تعظیم اور اس کے آداب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں اور فرشتوں کی ایذاء کا باعث بھی ہے۔ لہذا جرابوں کے ساتھ زیادہ دیر تک بوٹ پہننے کی وجہ سے اگر پاؤں سے بدبو آنا شروع ہو جائے، حکم یہ ہے کہ وہ جرابیں اتار کر اچھے طریقے سے پاؤں دھو کر مسجد میں داخل ہوں۔ نیز بدبو والے بوٹ اور جرابیں بھی حفاظت کے انتظام کے ساتھ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے مسجد میں بدبو نہ آئے۔ مسجد کو پاک و صاف رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہ حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء علیہم السلام سے ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک صاف اور معطر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد۔ مسجد کو بدبو سے بچانے کے متعلق سنن نسائی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس درخت سے کھائے، پہلے دن آپ نے لہسن کا فرمایا، پھر لہسن، پیاز اور گندنا یعنی لہسن کے مشابہ ایک بو والی سبزی کا فرمایا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ انسان جس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عربی نہیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس ممانعت کی علت ملائکہ اور مسلمانوں کو ایذا دینا ہے، اور حدیث میں جن چیزوں پر صراحت کی گئی ہے ان کے ساتھ کھانے والی اور نہ کھانے والی ہر اس چیز کو لاحق کیا جائے گا جو بدبودار ہو، اور یہاں خاص طور پر لہسن اور دیگر احادیث میں پیاز اور گندنا کو بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو کثرت سے کھایا جاتا ہے، ورنہ ممانعت ہر بدبو والی چیز کے ساتھ خاص ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسجد کے قریب استنجا خانے بنانے کے متعلق سوال ہوا تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، لہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، یعنی مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بو بہت خفیف ہے، تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک ممانعت کی جائے گی۔ یہ خیال نہ کرو کہ اگر مسجد خالی ہے تو اس میں کسی بو کا داخل کرنا اس وقت جائز ہو کہ کوئی آدمی نہیں جو اس سے ایذا پائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ملائکہ بھی ایذا پاتے ہیں جس سے ایذا پاتا ہے انسان۔
مسجد کو نجاست سے بچانا فرض ہے۔ واللہ عالم ورسولہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ مفتی محمد قاسم عطاری